بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا ایک معمولی مزارع تھا۔ بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ سسر بوڑھا تھا اور شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہماری گزر بمشکل ہوتی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 یتیم بھتیجیاں بھی۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنا بھی ہوش نہ تھا اور اتنی عقل تھی کہ زندگی کے مسائل سمجھتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت اور مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے تن پر بوسیدہ کپڑے ہوتے، صبح لسی سے روٹی اور دوپہر پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا کیونکہ گائے ہمارے خاندان میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر اپنا کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تنور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال میں اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس کا نام اس نے کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب پیار سے اسے کملا کہتے۔ کملا 1 سال کا تھا جب ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پگڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ اپنی گاگر میری گاڑی کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اوطاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی مگر اس کے اجلے سفید کپڑے اور خوبصورت چہرے میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں اس کی مسحور کن شخصیت سے بہت پہلے بچپن میں ہی مرعوب ہو گئی تھی اور نہ جانے کیا بات تھی کہ آج وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر زہر پھونک دیا ہو۔ ایک غیر مرئی طاقت کے زیر اثر کسی چابی والے کھلونے کی طرح اس کا حکم بجا لا رہی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا اس خدمت کے صلے میں تم کو کیا چاہیے۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، اپنا آنچل انگلیوں سے مروڑتی رہی۔ تو وہ بولا کار میں بیٹھو، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی پر جادو کر دیا گیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا تھا کہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتہ دار، باپ، چچا، سسر اور شوہر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا۔ کون بھلا اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات تو نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار غریب مزارے کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا کر لے گیا تھا۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گوہر دیکھو تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا تو اب میری بے عزتی ہے، یہ ناممکن ہے، میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا، مجھے پہلی ہی نظر میں تم بھا گئی تھی، میں تم سے شادی کروں گا کہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے، البتہ ایک مسئلہ ہے، تمہارا بیٹا اس کو تمہیں بلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ اسے جبر سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا خیال کیا۔ اگر یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے ماں باپ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ان پر عرصہ حیات تنگ بھی کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ کر دے دیا۔ اب میں آزاد تھی۔ دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کم سن تھی، وہ عمر سے مجھ میں کافی بڑا تھا۔
اس کا رعب مجھ پر ایسا طاری رہتا کہ وہ جو کہتا بلا چو چرا مان لیتی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میری جو حیثیت متعین ہوئی اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سارے گھر کی مالک تھی۔ دلاور مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں جلتی تھی آج ٹھنڈی حویلی میں سکھ چین اور آرام کی نیند سوتی تھی۔ نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ میں سچ مچ بھکارن سے ملکہ بنا دی گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہی ایسی ہوتی ہوگی۔ میں جس قدر اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دہکتے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بن گئی تھی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی ناتا نہ رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی تھی اور کبھی کبھار میرے بیٹے کملے کو بھی اپنے دوپٹے کی اوٹ میں لپیٹ کر لے آتی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی دلاور نے میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو پھر اس نے مجھے جتا دیا مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں کملے کو یاد کر کے تڑپتی تھی، اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ میرا ایک بیٹا سونے کے پالنے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کملے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی۔ وہ ہر دم یاد آتا تھا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ عصرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا اور میں مخملی بچھونے پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں، موت کی طرح جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں ڈھلتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے، دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا، میری ہر خواہش اس نے پوری کی، میں نے بھی اس کے عوض اس کے ہر حکم کی تکمیل کی اور ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بھلا دیا، اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا، میرے کالے بال ان کی محبتوں کے دودھیا روشنی میں سفید ہو گئے۔ دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا خبر گوہر تیرے لڑکے تجھ سے وفا نہ کریں، اس لیے مجھے جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بیچارگی کیا شے ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کس بات کی پرواہ نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا، وہ کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن گیا، تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا، 5واں اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر پر ہی رہتا تھا مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھوما کرتا اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا، مجھ سے بھی وہ سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی، میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے ان 5 سے بے حد محبت کی، وہ میرے لخت جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی، 5 بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قداور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی، یہی دل چاہتا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ میرے ان کے سوا کون تھا؟ میکہ چھوڑے مدت گزر چکی تھی، وہ غریب مزارے تھے، دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا مجھے اس نے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔
दिलावर खान मोहब्बत का एक ऐसा समंदर था जिसमें डूबकर मैंने अपना माजी भुला दिया था, यहाँ तक कि अपनी कोख के जाय को भी भुला बैठी थी। हालांकि वो मुझे भूलता न था। हर लम्हा कदम कदम पर कमले की याद मेरे दिल में चुटकियां काटती रहती, मगर इन पांचों बेटों ने मुझे उसकी जानिब जाने न दिया। मुझे तो इनसे ये बात भी छुपानी पड़ी कि उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वो इनके सौतेले बाप का बेटा था, एक गरीब हारी का बेटा। वो हारी जो इनके मज़ारे होते थे। ये कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे? वो बेचारा क्या इनकी बराबरी करता, लेकिन मैं माँ थी, कब तक अपने अंदर की औरत की आवाज़ को दबा कर रखती। अब जबकि ये लड़के मेरी परवाह न करते थे, मुझे उस बेटे की और भी ज्यादा याद सताती थी जो मुझसे सारी उम्र जुदा रहता था। मेरी कोई बेटी भी न थी जो गमगुजार बनती। बड़े बेटे जो शादीशुदा थे वो कभी ईद त्योहार पर पल दो पल के लिए आ जाते, वरना उनके घर भी दूर थे, मैं वहां नहीं जा सकती थी। दिलावर खान की भी हदायत थी कि तुम कभी बहुओं के दर पर खुद चलकर न जाना, इससे तुम्हारे रुतबे में कमी आ जाएगी और वो किस दिन तुम्हें बेआबरू ही कर देंगे। छोटे तीनों बेटे हमेशा उस वक्त मेरे पास आते जब उन्हें रकम की ज़रूरत होती। बैंक से रुपया निकलवाने के लिए मेरे दस्तखत ज़रूरी थे, बस इसी लम्हे में वो मेरी खुशामद करते, वरना वो भी मेरे दुख के साथी नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे कमले की याद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा मैं उससे मिलने से मजबूर रही, क्योंकि वो किसी हारी मज़ारे या नौकर से मेरा रिश्ता बाकी न रहने देना चाहता था। लेकिन अब मैं आज़ाद थी। अब तो हर दम यही दिल चाहता था कि किसी तरह पर लग जाए और मैं उड़कर कमले के पास जा पहुंचूं। आखिरकार एक दिन मैंने अपने सारे बेटों को बता दिया कि मैं अब तुम्हारा भाई कमले के बगैर नहीं रह सकती और उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा ये कहना था कि सारे लड़के सीख पा हो गए और खफा होने लगे और कहा मैं ऐसी बात मुंह से ना निकालूं जो उनके खानदान के वकार के शाया निशान नहीं। मैं मायूस हो गई, सोचा कि उस तरह तक कभी अपने कमले से न मिल सकूंगी। लिहाजा मैंने इन सब से छुप कर ही कमले से मिलने का मंसूबा बनाया। जब पहली बार उनके सामने गई तो वह हक्का बक्का रह गया। जल्दी से चारपाई से उठकर मेरे कदमों में बैठ गया। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिरने लगे। वो इतना रोया कि मेरा दामन तर हो गया। बड़ा दुख हुआ उसकी हालत देखकर। मेरी ममता ने खुद से शर्मा मेरे ही दुपट्टे के पल्लू में मुंह छुपा लिया। कैसी माँ थी कि मेरे इतने तवील अरसे तक अपने लिखते जिगर को फरामोश किए रही। मगर कमले ने मुझे एक पल को न भुलाया। भीगी आवाज में बताया कि मेरी हवेली के उसने हजारों चक्कर काटे, मुझसे मिलने को बड़े जतन किए, खान की जमीन पर नौकर होने की कोशिश की, दिलावर खान को सिफारिशें कराई, मगर खान ने इन इत्तलाआत को मेरे तक पहुंचने न दिया। मेरे बुरे नसीब थे कि वो मुझसे न मिल सका। माँ, मैं तो तेरी सिर्फ एक झलक देखने को अपनी जान तक दे सकता था। वो सिसक सिसक कर फरियाद कर रहा था और मेरा दिल उसकी हर सिसकी पर लहू लहू हो रहा था। उस रोज मैं भी जी भर कर रोई थी। वो मुझे आने न देता था, बार बार पाँव पकड़ कर कहता, माँ अल्लाह के लिए अब तो ना जा। मेरे दिल में ये बड़ी हसरत है कि तू अब भी मेरे साथ रहे और मैं उम्र भर तेरे कदमों में बैठा रहूं, आखिरी दम तक तेरी खिदमत करूं। माँ, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन हूँ तो तेरा ही बेटा। तेरे लिए इतना कमा कर लाऊंगा कि तू आराम से जिंदगी के बाकी दिन गुजार ले। कमले का प्यार, उसकी बातें, उसकी हसरतें और भोलापन, ये बात मेरे दिल में तारजार हो रही थी। उसके मैले कुचाले फटे पुराने कपड़े और खुरदरे हाथ पांव, उसका देहातीपन, हर शय मेरे सीने में जख्म डाल रही थी। मेरे पांचों बेटे तो ऐशो आराम में थे। हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी, अपना अपना मकान, अपनी जमीन थी, मगर मेरे इस फूल के तन पर कपड़े तक सालिम न थे। मैं उसकी बदनसीबी पर हैरान थी कि जिसने कमले के माँ बाप का प्यार छीन लिया था, जिसको सख्त मुशक्कत के बावजूद पेट भर खाना नसीब न था, बड़ी मुश्किल से उसने मुझको जाने दिया। दूर तक छोड़ने पीछे आया, बार बार इल्तिजा करके कहता, माँ अल्लाह के लिए अब न जा, मेरी गुर्बत से न डर, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तू सुखी रहेगी। मैं घर लौटी तो मेरे बेटे मुझसे दो दो हाथ करने आ गए। उनको इल्म हो गया कि मैं कमले से मिलने गई थी। सभी ने मुझसे झगड़ा की और अपनी जायदाद तलब की। जो उनका बाप मेरे नाम कर गया था, वो अब मेरा शरई हक भी मुझको ना देना चाहते थे। शायद उनको ये खतरा महसूस हुआ कि मैं कहीं अपने हिस्से की जायदाद कमले को न दे दूं। मैंने बगैर किसी हील व हिज्जत के ये भी इन पांचों में तकसीम कर दी, क्योंकि ये उनके बाप का विरसा था, मेरे बाद भी इन्हीं को मिलना था।
اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دی کہ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی ہاری کے گھر چلی گئی، لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا ستیلا بھی کوئی بھائی ہے، جس کے بعد ان کی بے عزتی ہوئی، لہٰذا اب وہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا، میں اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھے کو آنکھیں دکھا رہے تھے، اس لیے کہ آئندہ میں ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں، اس کی بھی ماں ہوں۔ اب جب کہ میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجھائی پھر سے تازہ ہو گئی۔ اب میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں نے ان بچوں کو دی ہے، دلاور خان کے بچے تھے تو بڑھاپا اپنے غریب بچے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز یہ پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل پوری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھی۔ جو نقدی زیورات تھے وہ میں نے لڑکے کے تایا کو بلا کر ان کے حوالے کیے۔ یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیجیے تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑتے رہیں۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانت وارثوں کو پہنچ گئی۔ میں 2 جوڑے کپڑے لیے کملے کے گھر آ گئی اور پھر ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ساتھ آ گیا۔ کملا تنہا رہتا تھا، باپ مر چکا تھا، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کملے کی سماجی کمزوری حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے نے باپ کو 5 مرلے کا گھر بیچ دیا اور ہم شہر آ بسے۔ یہاں اس نے محنت مزدوری کی، وہ اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ سمجھتی تھی میرے لڑکوں کا غصہ وقتی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن مجھ سے آ ملیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، مگر اب مجھ کو اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ اور یہ کہ کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے اپنے 5 بچے کھو گئے۔ کملے کے لیے بے سکون تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں، سکھی ہو گئی تو اولاد کو بھی کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔